نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صدر گرامی منزلت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مختوم مکرم و معظم عزت مآب حضرت ابو میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ذی وقار، شورائے اسلام، حضرت نقیب اجلاس، اور بارگاہ حسینی میں محبتوں کا خراج پیش کر کے ان کی عظمتوں سے وابستہ بھیک پانے والے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کچھ کہنے سننے سے پہلے نبی کونین، سلطان دارین، احمد مصطفیٰ، کملی والے مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کی اس مجلس مہذب میں ایک عالم دین سے آپ نے بہترین تقریر سماعت فرما لی ہے، دوسرے شورائے کرام نے اپنی صلاحیت و بساط کے مطابق بارگاہ امام مظلوم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ میں غلامان در غلامی بارگاہ امام حسین
علی جدہ وعلیہ السلام ایک مرتبہ پھر ان کے در دولت پر اپنے نصیبے کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوں۔ محرم کا یہ مقدس مہینہ اپنے آخری عشرے سے گزر رہا ہے۔ اسلامی سال کا یہ ماہ نو ہماری دنیا میں آ کر اپنے مقصد و منشا کی بھی کہانی سناتا ہے، اور آخری مہینے کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق دے کر رخصت ہوتا ہے۔ امت کے نواز اور ملت کے سچے ہمدرد حکیم الامت علامہ اقبال نے پورے سال کی تاریخ کو سمیٹ کر کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ایثار کا مہینہ، قربانیوں کا مہینہ، قرب خداوندی کا مہینہ، وصال محبوب کا مہینہ، شفا کا مہینہ، اعلیٰ مراتب کے حصول کا مہینہ، مصیبتوں سے نجات کا مہینہ، شہادتوں کے نصیب کا مہینہ، اتقاء کا مہینہ، عرفہ و اعلیٰ بنانے والا مہینہ، تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھالنے والا مہینہ، ایمان کی نشاندہی کرنے والا مہینہ، عمل صالح کا جامہ پہنانے والا مہینہ، اخلاق و وفا سے گزارنے والا مہینہ، بستی میں رہنے والوں کو بلندیوں تک لے جانے والا مہینہ، بکھرے ہوئے ذروں کو اجتماعیت کا شعور دینے والا مہینہ، بندگی کا آئینہ دکھانے والا مہینہ، زندگی کے جوہر سمجھانے والا مہینہ، خودی کی پہچان کروانے والا مہینہ، معرفت خداوندی کا نگہبان مہینہ، ایسا مہینہ ہے جسے ہم ماہ محرم کہتے ہیں۔ تاریخ آدم و آدمیت میں ایسے عظیم الشان چہروں کا اظہار اور متعارف کروانے والا مہینہ ہے یہ، جس میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار بھی آتا ہے اور مضبوط دل بے قرار بھی ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ خصوصیت سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت اور تمام روزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وہ مقدس تاریخ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ نے قبولیت کا جامہ پہنا تھا۔ یہی وہ مقدس تاریخ ہے جس میں نوح علیہ السلام کا سفینہ بحر ظلمات سے نکل کر جودی پہاڑ کی آغوش میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھا۔ اس مہینے کی یہی وہ مقدس تاریخ ہے 10ویں محرم، جس میں ایوب علیہ السلام کو شفا سے نوازا گیا تھا۔ اسی مہینے کی مقدس تاریخ ہے 10ویں محرم، جس میں قوم بنی اسرائیل کے سپہ سالار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ملت و امت کو لے کر غرقاب و مجدھار سے ابھرے اور انہیں ساحل حیات سے ہمکنار لگایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں امت کی کشتی طوفان میں نہیں تھی، بلکہ 61 ہجری میں طوفان امت کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا۔ کشتی طوفان میں ہو تو ہم نے بہت حوصلہ مندوں کو دیکھا ہے جو کشتی طوفان سے نکال جاتے ہیں، مگر طوفان ہی اگر کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی کو طوفان سے نکالنا تو عام جانبازوں کا کام ہے، اور طوفان کو کشتی سے نکالنا صرف نواز رسول امام حسین علیہ السلام کا کام۔ ملت و امت کی کشتی طوفان میں نہیں تھی، طوفان کشتی میں تھی۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی مکمل رونمائی اور ان کے حسین انجام کا تعارف قرآن مبین ان 2 آیتوں میں کروا رہا ہے، جنہیں میں نے اس مجلس سعادت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان سے مراد صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں، لفظ ایمان جتنی شرحیں چاہتا، جتنی توضیحات چاہتا، اس کی جتنی بھی مطلوبہ کیفیات، ان کیفیات کا پیکر بن کر جو اس کلمے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، یہ آیت کریمہ اس پیکر کو اپنے آئینے میں دکھلاتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالحیت کا جامہ پہنا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ عام لوگ نہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، ان کی حیثیت عامی نہیں، یہ صرف محب نہیں ہے، محبوب بھی ہیں، یہ صرف طالب نہیں ہیں، مطلوب بھی ہیں،
یہ صرف عاشق نہیں ہے، معشوق بھی۔ اولئک ہم خیر البریہ، اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق۔ آیت کو پھر سمجھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح سے سرفراز ہوئے، اللہ کی تمام تر مخلوقات میں یہ بہترین مخلوق ہے، اور بہترین کی ضد بدترین ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ علم کو پہچاننا ہو تو جہل کا چہرہ بھی دیکھنا پڑے گا، ظالم کو پہچاننا ہو تو مظلوم کے آنسو اس کا تعارف بھی کروا دیں گے، زمین کی پستی ہے تو آسمان کی بلندی بھی ہے، شب دیجور کے سناٹے ہیں تو درخشاں صبح بھی، سردی ہے تو مقابلے میں گرمی بھی ہے۔ اسی طرح اگر خیر البریہ ہیں تو شر البریہ بھی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، جنہوں نے بدعمالی کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے یقین و اعتماد و ایمان کے پرخ سے اڑائے، رب العالمین فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، ایسے لوگ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق، ایمان کا مذاق اڑانے والے، اعمال کے تار و پور بکھیرنے والے، بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کرنے والے، بے حیائی سے اپنی پہچان کروانے والے، ظلم و ستم کا پیکر محسوس بننے والے، عبادت کے مقابلے میں بغاوت کی راہ اختیار کرنے والے، اچھائی کے مقابلے میں برائی کو ترجیح دینے والے، امن و صلح کو قائم کرنے کے بجائے فساد اور قتل کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوق میں یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بہترین لوگوں سے بھی روشناس کروایا اور بدترین لوگوں سے بھی روشناس کروایا۔ جو ایفائے عہد توڑے وہ بدترین ہے، جو ایفائے عہد کے لیے کربلا تک قدم لے جائے وہ بہترین ہے، جو ظلمتوں کا پجاری ہو وہ بدترین ہے، جو شمع ہدایت اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہو وہ بہترین ہے، جو جہالت کا نقیب ہے وہ بدترین ہے، جو علم کا شیدائی و فدائی ہے وہ بہترین ہے، جو فساد امت برپا کرے وہ بدترین ہے، جو اصلاح امت کا فریضہ انجام دے وہ بہترین ہے۔ تو بہترین مخلوق کو بدترین مخلوق کے حوالے سے اور بدترین مخلوق کو بہترین مخلوق کے حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین اور بدترین حابیل اور قابل کی شکل میں اولاد آدم میں پہلی تاریخ بناتے ہیں۔ ایک بہترین شکل سامنے آئی، ایک بدترین شکل سامنے آئی، ایک شر البریہ کی شکل میں آیا، ایک خیر البریہ کی شکل میں آیا، ایک عہد وفا توڑتا ہوا آیا، ایک عہد وفا پہ جان دیتا ہوا آیا، ایک الستو بربکم کو یاد کرتا ہوا آیا، ایک نے الستو بربکم کا وعدہ فراموش کر دیا۔ یہیں سے تاریخ آدم کا تسلسل عظیم دھارا لے کر آگے بڑھنے لگا۔
خیر کی بھی تاریخ بنتی رہی، شر کی بھی تاریخ بنتی رہی۔ ہر دور میں خیر نے بھی اپنا چہرہ دکھلایا، شر نے بھی اپنا ننگا ناچ کیا۔ ہاں، جہاں تک فتح و شکست کی بات ہے، جہاں تک اپ اور ڈاؤن کی بات ہے، جہاں تک کامیابی اور ناکامی کی بات ہے، اس میں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ کبھی شر خیر پر غالب آیا، کبھی خیر شر پر غالب آیا، مگر نتائج کے اعتبار سے شر خیر پر غالب نہیں آ سکتا۔ حالات کی بنیاد پر وہ غالب آنا اور ہے، بارڈر پہ غالب آ جانا اور ہے، سرحد پہ غالب آ جانا اور ہے، سیما پہ غالب آ کے سینہ پھلانا اور ہے۔ ضروری نہیں کہ جو سیما اور سرحد پہ غالب آتا ہے وہ مستقبل میں بھی غالب آ جائے، وہ انسانی معاشرے میں بھی غالب آ جائے، وہ انسانی عقیدے میں بھی غالب آ جائے، وہ انسانی اعمال میں بھی غالب آ جائے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فلسفے سے الگ رہ کے زیرو بٹا سناٹا ہو جاتا ہوں، روایتی گفتگو میرے بس کی اب رہ نہیں گئی، اس لیے استعارات کی زبان بولتا ہوں، اور میں خوش ہوں اس بات سے کہ آپ میں استعارات کی زبان سمجھنے والے اہل دانش و بینش کی آج بھی کمی نہیں۔ حضرات گرامی، خیر کا شر سے مقابلہ، شر کا خیر سے مقابلہ یہ ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا۔ شرری کردار اگر ظلم و فساد کے آشیانے بناتے ہیں تو خیر کی تلوار ایسے آشیانوں کو منہدم رکھنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ شر کے پاس مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں، اور اہل خیر کے پاس مر جانے کے بعد ہی ساری نعمتوں کے سلسلہ دراز کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مت کہنا ان کو مردہ، جو مارے گئے راہ خدا بندی میں وہ زندہ ہیں، تمہارے پاس شعور نہیں، تمہارے پاس ادراک نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل خیر شر کے مقابلے میں جب مارکا آ رہا ہوتا ہے اور شر پر اگر غالب آ گئے تو غازیوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ شر نے اگر انہیں وقتی طور پہ مغلوب کر لیا تو پھر شہیدان راہ وفا کی ایک لمبی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جان دے کر حقائق کو بچایا جاتا ہے اور کبھی کبھی جان لے کر حقائق کو بچایا جاتا ہے۔ تو جو جان دے کر اور جان لے کر خیر اور خیرات و استحسان کو زندہ رکھنے کی نیت رکھے، وہ مرنے کے بعد بھی خیر کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کا تو ہر لمحہ خیر کا ایک عظیم الشان شامیانہ آفاقی طور پہ نصب کرتا ہے، جس کے سائے میں بیٹھ کر بندگان خدا چین اور سکون کی اور معرفت حقانی کی سانس لیا کرتا ہے۔ معزز سامعین، شر البریہ، بدترین مخلوق کا ایک چہرہ ہم اسی ماہ محرم کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ خیر البریہ، اللہ کی مخلوق میں بہترین چہرہ، اسی ماہ محرم کے تناظر اور درپن میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بدترین چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو جس طرح شیطان پہ لاحول پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے یزید پہ بھی انسان لعنت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بہترین چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو جس طرح سب سے بہترین پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اس کے نواسے پہ بھی درود و سلام کے پھولوں کی بارش کرنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ بدترین لوگ، بدترین لوگوں کے وارث، بہترین لوگ، بہترین لوگوں کے وارث، تو بدترین لوگوں کے لیے قرآن کریم کہتا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ہم انہیں نار جہنم میں جھونک دیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ اور بہترین لوگوں کے لیے قرآن کریم کہتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ہمارے بہترین لوگ، ہماری جنت کے مستحق،
جس کے نیچے سرسبز و شاداب جنتوں کے نیچے رحمت خداوندی کا سیلاب موجیں مار رہا ہے، ہمیشہ ہم ان کو اس میں رکھیں گے۔ ہمارے بہترین لوگ، ان کے بہترین ہونے کی سند ہم دیتے ہیں، رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہیں۔ قرآن کے حوالے سے بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا وجدان ترقیوں کی معراج کا راستہ دیکھے گا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ 72 زخم لگنا، یہ بیٹے کی قربانی دینا، یہ علی اکبر کی چھاتی پھٹنا، یہ اصغر کے گلے پہ تیر کا برسنا، یہ زینب کی چادر تطہیر کا چھن جانا، یہ شہر بانو کے صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ اون محمد کا پھولوں کی طرح مسلے ہوئے پھولوں کی طرح خوشبو کا بکھیر دینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہ، ہم ایسے ہی لوگوں سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ، ہم راضی ہیں ایسے لوگوں سے۔ اب قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں میں آپ نے بدترین لوگوں کا بھی چہرہ دیکھا اور بہترین لوگوں کا بھی۔ ضروری نہیں کہ رات بھر تقریر ہو، ضرور یہ ہے کہ اس رات کے حصے کا حق قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ادا کیا جائے اور دل دماغ میں وہ بیٹھے، پھر تقریر کا حق سماعت کانوں سے ادا نہیں ہوگا، کان سے تقریر سنی جائے گی، حق سماعت تو عمل کا مطالبہ کرتا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ عمل کے قالب میں ڈھل کر سامنے آ جائے تو پتہ چلا کہ بیٹھنا راس آ گیا ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے عمل سے اس کا اگر دور کا بھی واسطہ نہ ہو تو پتہ چلا رات بھر یہ قوم مسلم ذہنی عیاشی کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتی ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا اپنا ایک مزاج ہو چکا ہے، میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہاں تک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دین کو دین کی طرح سمجھنا چاہیے اور دین کو دین کی طرح سمجھانا چاہیے۔ وقت چاہے جتنا لگ جائے، سمجھ میں لوگوں کی چاہے جتنی دیر میں آئے، ہمیں تعجیل کی ضرورت نہیں، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آیا لوگوں کو، سمجھتے ہیں لوگ، سمجھیں گے لوگ، اللہ کی توفیق سے باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے توفیق الہی کی سعادت مانگنے کے لیے کشکول تمنا رب العالمین کی بارگاہ قبولیت میں پھیلا دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ برے لوگ اور بھلے لوگ، برے لوگوں کے لیے نار جہنم ہے، بھلے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ برائیاں کیا ہیں؟ ہم طبیعت کی روشنی میں نہ برائیوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ طبیعت کی روشنی میں بھلائیوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم شریعت کی روشنی میں بھلائیوں کا بھی چہرہ دیکھنا چاہیں گے اور شریعت کی روشنی میں برائیوں کا بھی چہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ شریعت کی روشنی میں برائیاں کون سی ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ شریعت کی روشنی میں ظلم اور جبر برائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شریعت کی روشنی میں خیر صبر ہے، شر جبر ہے۔ اب جس کی زندگی جبر کے حوالے سے پہچانی جائے گی اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہوگا، جس کی زندگی صبر کے حوالے سے پہچانی جائے گی اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ کربلا کی سرزمین پر دونوں کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں، جبر بھی ہے، صبر بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، فساد امت بھی ہے، اصلاح امت بھی ہے، پانی پہ قبضہ بھی ہے، پانی کے بغیر حمد الہی سے زبانیں تر بھی ہیں۔ خیر کا بھی چہرہ دکھائی دے رہا ہے تاریخ کی روشنی میں، شر کا بھی چہرہ دکھائی دے رہا ہے تاریخ کی روشنی میں۔ حق کس کے ساتھ؟ خیر ہر اعتبار سے مخلص بن کر سامنے آیا ہے،
مگر شر چہرے پہ نقاب ڈال کر اخلاص کا نقاب ڈال کر آیا ہے، شر اطاعت کی نقاب ڈال کر آیا ہے، شر سجدوں کی نقاب ڈال کر آیا ہے، شر حمد الہی کی نقاب ڈال کر آیا ہے، شر کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہوا آیا ہے، شر امیر المومنین کا دعویٰ کرتا ہوا آیا ہے، شر خلافت الہیہ کی نیابت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنے آپ کو حقدار بتا رہا ہے۔ بس جب چہرے پہ نقاب نہ پڑی ہو تو چہرے کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ نہ حسینیوں کے چہرے پہ نقاب تھی، نہ حسین کے چہرے پہ نقاب تھی، نقاب کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب صاحب تطہیر ہیں وہ تو تطہیر پر کس چیز کا حجاب ہوگا، پاکیزگی پہ کس چیز کا حجاب ہوگا، تقوی پہ کس چیز کا حجاب ہوگا، شریعت کا لمبردار پہ کس چیز کا حجاب ہوگا، ارے صبر پہ کس چیز کا حجاب ہوگا۔ ہاں جبر صبر کا حجاب ضرور اوڑھتا ہے تاکہ چہرہ نہ پہچانا جائے، ظلم صابر کی شکل ضرور اختیار کرتا ہے تاکہ چہرہ نہ پہچانا جائے، باغی اطاعت پذیر لوگوں کا نقاب ضرور پہنتا ہے تاکہ چہرہ نہ پہچانا جائے، منافق کلمہ ضرور پڑھتا ہے تاکہ منافقت نہ پہچانی جائے۔ بس کربلا کی سرزمین پر اگر منافق کو پہچاننا ہے تو کلمے سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید اور یزیدی لاکھ کلمہ پڑھیں، ان کے نفاق ان کے نقاب سے حسینی خون ان کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے اور وہ دکھلاتا ہے کہ شر البریہ کے زمرے میں کون آ رہا ہے اور خیر البریہ کے زمرے میں کون آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار کربلا کانفرنس، ایک نعرے حیدری۔ شرریوں کا چہرہ اور اہل خیر کا چہرہ خاندانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، نسبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، فضیلت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، رذالت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، جہالت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، علم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، سیاست کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، تعقل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، تعلم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، تفکر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، تدبر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا۔ آؤ میزان طے کر رہے ہیں یہ خیر و شر طرز حیات کی۔ کربلا کی سرزمین پر حسین اور یزید صرف دو نام نہیں، یہ دو فکر کے علم بردار ہیں، یہ دو طرز حیات کے قائد ہیں۔ ایک برائیوں کا قائد ہے، دوسرا بھلائیوں کا قائد ہے، ایک اطاعت کی قیادت کر رہا ہے، دوسرا بغاوت کی قیادت کر رہا ہے، ایک ایمان کی قیادت کر رہا ہے، دوسرا نفاق کی قیادت کر رہا ہے، ایک خوش عملی کی قیادت کر رہا ہے، دوسرا بدعملی کی قیادت کر رہا ہے، ایک سنت سے دلچسپی دکھا رہا ہے، دوسرا بدعت سے دلچسپی دکھا رہا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اہل بدعت بھی کلمے کا حجاب لگائے ہوئے ہیں، اہل منافقت بھی سجدوں کی تعبیر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نقاب کون ہٹائے گا؟ دونوں کے ساتھ نماز ہے، دونوں کے ساتھ کلمہ ہے، دونوں کے ساتھ تکبیر ہے، دونوں کے ساتھ تحلیل ہے، دونوں کے ساتھ سجود ہے، دونوں خیموں میں نعرے تکبیر ہے، دونوں طرف کلمے کا گلگلہ ہے، مگر رب العالمین کہتا ہے ظالم کا ساتھ ہم نہیں دیتے، صابر کو ہم اپنی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں کرتے، ہم صابر کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کربلا میں اہل شر نے جب خیر کا لباس پہنا تو قرآن کریم نے وہیں ان کی دوسری عادت مکروہہ کے ذریعے ان کو بے نقاب کر دیا۔ سجدہ لاکھ کرو، اگر ظلم سے رشتہ ہے
تو سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سجدہ لاکھ کرو, اگر برائی سے تمہارے سجدے کا رشتہ ہے تمہارے سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سجدہ لاکھ کرو, تجارت کے برائے سود اگر تمہاری زندگی میں داخل ہے تمہارے سجدوں کا کوئی وزن نہیں ہے. سجدہ تو وہی سجدہ ہے جو صبر کے شامیانے میں ہو رہا ہو. سجدہ تو وہی سجدہ ہے جو فاقہ بستی کے شامیانے میں ہو رہا ہو. سجدہ تو وہی سجدہ ہے جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہو رہا ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ صاحبان سجدہ کی علامت ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے, ہم تمہیں آزمائیں گے پیاس کے ذریعے, ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی ہلاکت کے ذریعے, ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جان کے ہلاکت کے ذریعے, ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد کی تباہی کے ذریعے. وبشر الصابرین, اگر صبر کر گئے ہو تو اہل صبر تمہیں بشارت ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہی ہے نا, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب اس منزل سے گزرتا ہے پیاس سے بھی لگتا ہے, بھوک سے تڑپتا ہے, شدت دھوپ سے غش آتا ہے, مارکے کارزار میں پیر کے نیچے پھپھولے آتے ہیں, تو انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو شکوہ کرتا ہے. انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو ہزار شکرانے نعمت کو فراموش کر کے کفران نعمت پہ اتر آتا ہے. مگر جب مصیبتوں کی اس ازدحام میں, جب مصیبتوں کے اس سمندر میں کوئی حسین ڈوبے, جب مصیبتوں کے اس سمندر میں کوئی شبیر ڈوبے, جب مصیبتوں کے اس سمندر میں اہل بیت ڈوبے, تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہاں کیا ہے. وہاں جزا نہیں ہے, وہاں فضا نہیں ہے, وہاں نوحہ نہیں ہے, وہاں ماتم نہیں ہے, وہاں سینہ کوبی نہیں ہے, وہاں شکوہ نہیں ہے, وہاں کفران نعمت نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان مصیبتوں میں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے تھے, اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, تاجدار کربلا کانفرنس. واہ واہ واہ. اور جب ان کا جواب آتا ہے تو رب العالمین کا نقیب آواز دیتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا درود ہے, جن پر اللہ کا سلام ہے, جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے. واولئک هم المہتدون, اور یہی ہدایت کی روشنی, یہی ہدایت یافتہ. ان آیات کریمہ کی روشنی میں اب آئیے دیکھیں اور دو طرز حیات کا مطالعہ کریں. ایک طرز حیات شر کی قیادت کرتا ہے, دوسرا طرز حیات خیر کی قیادت کرتا ہے. ایک جہنم کا راستہ دکھلاتا ہے, دوسرا جنت الفردوس کا راستہ دکھلاتا ہے. جو جہنم کا سردار ہو وہ جنت کا راستہ کیوں دکھلائے گا, اور جو جنت کا سردار ہو وہ امت کو جہنم کی طرف کیوں لے جائے گا. حضرات گرامی, جنت اہل خیر کے لیے اور جہنم اہل شر کے لیے. مقابلہ اس کے ساتھ ہے اہل شر کا جو صرف اہل خیر ہی میں شمار نہیں ہوتا, جسے جنت کے سردار کے حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. ایک کا نام حسین ہے, دوسرے کا نام یزید ہے. ایک خاندان بنو امیہ سے, دوسرا خاندان بنو ہاشم سے. دونوں خاندانوں کے کیریکٹر بھی تاریخ کی روشنی میں بالکل جدا گانا ہے. خاندان بنو امیہ میں صفاقی ہمیشہ سے رہی اور خاندان ہاشم میں مروت ہمیشہ سے رہی. خاندان بنو امیہ میں ستم پیشہ ہمیشہ سے رہے اور خاندان ہاشم میں وفا پیشہ ہمیشہ سے رہے.
خاندان بنو امیہ میں بغاوت کے جراثیم ہمیشہ پائے گئے، اور خاندان بنو ہاشم میں وفاداری کی خوشبو ہمیشہ ملتی رہی۔ یہ دونوں خاندان جب اسلام کی دہلیز پر آئے تو اسلام جیسی نعمت انسانیت کو خاندان بنو ہاشم سے ملی۔ مقدرات کی بات، عیسائی اس بات سے ناراض کہ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر کیوں نہیں آیا، یہودی اس بات سے ناراض کہ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر کیوں نہیں آیا، اب بنو امیہ اس بات سے ناراض کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت بنو ہاشم کا حصہ اور مقدر کیسے بن گئی۔ مگر جب اسلام کی دہلیز پہ لوگ آئے تو خاندان بنو امیہ کے بہت سارے لوگ خیر کے نقیب بن کر آئے، سر سے رشتہ توڑ کر آئے، برائیوں کو لات مار کے آئے، بھلائیوں کو سوغات سمجھ کر آئے، اور انہوں نے جہالت کے دور کے سارے تار و پود اکھاڑ پھینکے۔ مگر خاندانی عصبیتیں آسانی سے نہیں جایا کرتی، ذات برادری کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی، کنبے قبیلے کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی، ملکوں کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی، طرز معاشرت کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی، فکر و فن کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی، عادت اور خو کی عصبیت آسانی سے نہیں جاتی۔ ارے اس عصبیت کا ظہور تو پیغمبر اسلام کی ظاہری زندگی میں بھی ہوا تھا۔ مسجد میں میرے آقا حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور انصار و مہاجرین میں مسجد نبوی میں جنگ کی ایسی خطرناک پوزیشن پیدا ہو گئی کہ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود بھی عصبیتوں نے تھوڑی دیر کے لیے غلبہ پا لیا تھا۔ جب وہ لڑنے لگے اور عصبیتیں ان کی پشت پناہی کرنے لگی، دو جہاں کے تاجدار نے ان کی جنگ دیکھ لی، مصطفیٰ نے ان کی لڑائی کی بات سن لی، میرے آقا حجرے سے بہت ہی تیزی کے ساتھ باہر نکلے اور آنے کے بعد فرمایا، ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو ظاہری طور پہ میں تمہارے بیچ موجود ہوں، اور میری موجودگی کے بعد بھی عصبیت کے بت تمہارے ابھی تک نہیں ٹوٹے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا خطرناک عفریت ہے کہ ذرا سا بھی اگر اس کو موقع ملتا ہے تو اچھے لوگوں کے ایمان سے کھیلنے لگتا ہے۔ یہ عصبیت کا بت آسانی سے چکنا چور نہیں ہوتا، اسے توڑنے کے لیے ہوائے نفس کی ایک ایک رمق کو بہت ہی بری طرح سے ذبح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ان عصبیتوں نے میرے مصطفیٰ کی محنت شاقہ کے صدقے میں دم توڑ دیا تھا، عرب اور عجم کا تصور مٹ گیا تھا، اس تصور کو مٹایا تھا۔ انما المؤمنون اخوہ کے فلسفے، سب بھائی بھائی، کلمہ پڑھنے کے بعد عصبیتوں کا خاتمہ، خاندانی رقابتوں کا خاتمہ، پچھلے انتخاب کا خاتمہ، سود کے کاروبار کا خاتمہ، برائیوں کا خاتمہ، شر کا خاتمہ اور شریوں کا خاتمہ، کلمہ پڑھنے کے بعد خیر کا بول بالا، سچائی کا بول بالا، ایمانداری کا بول بالا۔ ارے یہ کلمہ ہی تو تھا جس نے شر کے دلدل سے جب اہل ایمان کو نکالا تو حضرت بلال جیسی ہستی جس کو ہمیشہ مطعون کر کے رکھا گیا، ہمیشہ بیکورڈ کہہ کر چھڑا گیا، ہمیشہ ذلیل ترین وحشی قوم کے روپ میں دیکھا گیا، جب تک کفر کا سایہ تھا
جب تک شرک کا سایہ تھا، جب تک عصبیت کا سایہ تھا، جب تک نفاق کا سایہ تھا، تو ان کی شکل یہ تھی. اور جو ہی ایمان کا سایہ پڑا تو حضرت عمر جیسا امیر المومنین جب سیدنا بلال کو دیکھتا ہے تو یا سیدنا بلال کہہ کے انہیں آواز دیتا ہے، اے ہمارے سردار، کوئی چاہے تقابل مساوات کا، دیکھ آئے ذرا جا کے وہ آئینہ، سارے شاہ و گدا بادے احرام ہیں، امتیاز حشم منہ چھپانے لگا. کعبے سے اذان دیتا ہے ایک حبشی صحابی، کعبے سے اذان دیتا ہے ایک حبشی صحابی. اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے. حضرت کعبے سے اذان دیتا ہے ایک حبشی صحابی، اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے. وہاں ان برائیوں کو میرے رسول نے پہنچا دیا تھا، ان برائیوں کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچا دیا تھا، ان برائیوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے جھونک دیا تھا، اور بھلائیوں کو جو گمنامی کے پردے میں تھی رسول اللہ نے سمندر سے نکال کر کے انسانی ہدایت کے چوراہے پہ لا کر رکھ دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار کربلا کانفرنس، داعی اسلام، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت شاہ میاں قبلہ. ایک ایسا رسول اس زمین پر مخلوق کی ہدایت کے لیے پروردگار نے مبعوث کیا، جو رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، معلمین اخلاق کا معلم، اہل بصیرت کو راستہ دکھانے والا. مردوں کے مسیحا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا مسیحا وہ بن کے آیا. اللہ نے بخشی ہے وہ شان مسیحائی. عبید اللہ اعظمی کا ایک شعر سن لیجیے، سب کے شعر سنے ہیں آپ. اللہ نے بخشی ہے وہ شان مسیحائی، عیسیٰ بھی محمد کے بیمار نظر آئے. اللہ نے بخشی ہے وہ شان مسیحائی، عیسیٰ بھی محمد کے بیمار نظر آئے. اور ہر ایک ادا ان کی ایسی ہے کہ بس جیسے آیات الہی کے انبار نظر آئے. ہر ایک ادا ان کی ایسی ہے کہ بس جیسے آیات الہی کے انبار نظر آئے. ایک شعر اور سنا دوں. جبریل امی جب بھی اترے ہیں مدینے میں، جبریل امی جب بھی اترے ہیں مدینے میں، فطرت کے نئے جلوے ہر بار نظر. جبریل امی جب بھی اترے ہیں مدینے میں، فطرت کے نئے جلوے ہر بار نظر آئے. یہ میرے مصطفیٰ ہیں، یہ مشکبار ہیں، یہ کائنات کے آقا ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری شریعت لے کر آئے ہیں، آخری امت ہے ان کی، قیامت تک دبدبا ہے ان کا، خیر کے نقیب ہیں یہ، شر کے قاتل ہیں یہ. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر کو الگ کر دیا، خیر کو الگ کر دیا، اور خیر امت کو پیدا کر دیا. خیر امت کو پیدا کر دیا جب، تو رب العالمین نے اس خیر امت سے کہا، ہو جائے نا فلسفیانہ گفتگو، کیا کروں، مجبور ہوں میں. نہیں کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اچھا رکھے، سلامت رکھے، تعدیر ایمان و صحت کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیر امت پیدا کیا میرے آقا نے تاکہ شر کا مقابلہ ہمیشہ ہوتا رہے. اب جب خیر امت پیدا ہو گئی تو رب العالمین نے مہر بھی لگایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے دنیا میں ظاہر کیا ہے بھلائیوں کی استھاپنا کے لیے، برائیوں اور بے حیائی کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے. تو اب مرد مومن اور خیر امت کی پروفیشنل ڈیوٹی کیا بنی دوست؟ ڈیوٹی تو یہی بنی کہ ہر وقت شر کے خلاف جھنڈا بلند رہے گا، ہر وقت برائی کے خلاف زبان کھلے گی، ہر وقت بے حیائی کے خلاف مسافرین راہ حق کوچ کریں گے. خیر امت ہے نا، تو اس
اس خیر امت کو جب میرے آقا نے برپا کیا تو خیر امت کا تصور کیا تھا؟ آج کہا جا رہا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافر سے۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 5 وقت کے پابند کیوں نہیں بنتے؟ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ کلمے کے باغی سے کہی جا رہی ہے یا کلمہ کے عادی سے کہی جا رہی ہے؟ مگر خیر امت کو جب برپا کر دیا تھا تو خیر امت سے یہ کہنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ خیر امت اس سے بلند ہو گئی ہے کہ اس سے کوئی یہ کہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ خیر امت کا تو کام یہ ہے کہ وہ اہل کفر و شرک سے کہے تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور پھر ان کی طرف سے کوشچن آئے کہ ایمان لا کے ہوگا کیا؟ تو خیر امت کا عمل بولے، شر سے بچو گے، فساد سے بچو گے، قتل سے بچو گے، ظلم سے بچو گے۔ ہم کو دیکھو جو تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، ظلم کا کوئی پہلو ہے ہمارے اندر، برائی کا کوئی پہلو ہے ان کے اندر، بے حیائی کا کوئی پہلو ہے ان کے اندر، دعوت کے علاوہ کوئی پہلو ہے ان کے اندر، اخلاق کے علاوہ کوئی پہلو ہے ان کے اندر۔ جہالت نہیں ہے دائی کے اندر، علم ہے دائی کے اندر۔ برائی نہیں ہے دائی کے اندر، بھلائی ہے دائی کے اندر۔ تو خیر امت تو دائی اسلام کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ نے اپنے دائیوں کو 2 راستوں سے کھڑا کیا، ایک عامت المسلمین سے کھڑا کیا جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک اپنے گھر کی اولادوں کے ذریعے کھڑا کیا جنہیں ہم اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے لیے رشد و ہدایت کا مینار ہیں، اہل بیت بھی ہماری نجات کا سفینہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ صرف آپ تقریر نہ سنیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد بھی ٹھوس ہو۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے اندر سے مجلس حسینی میں غلط فکر کا خاتمہ بھی ہو، بھول بھلائیوں میں مت رہیے، شک اور شبہات کی منزل میں اپنے مذہب کا راستہ مت طے کیجیے۔ اللہ کے رسول نے آپ کو یقین کی منزل دی ہے، یقین کا راستہ دکھلایا ہے۔ عجیب سائنس سے زیادہ انسان ہو یا باطل مذہب کا پرستار انسان ہو، اس کے سامنے ما بعد الموت اندھیرا ہے۔ مجھے یاد آیا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، اس وقت اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، مر گیا، اور ایٹم بم دے کے مر گیا، یعنی ساری دنیا کے مرنے کا انتظام کر کے مرا۔ جانتے ہو نام کیا ہے اس کا؟ آئنسٹائن۔ یہودی تھا، اس کی کھوپڑی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں تک اس کے علم کا معاملہ ہے، جہاں تک اس کے سائنٹسٹ ہونے کا معاملہ ہے، جہاں تک اس کے زیرک ہونے کا معاملہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کے اعلیٰ دماغ کا اعتراف نہ کریں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آئنسٹائن یہ بتاؤ کہ اتنی ترقیوں کے آسمان تو تم نے چھو لیے، آدمی ایک دن مر بھی جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ بڑا نازک کوشچن ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہے؟ جس کے لبوں پہ ہمیشہ فاتحانہ تبسم کھیلا کرتا تھا، اس کے لبوں سے تبسم روٹھ گیا تھا۔ جس کا دل ہمیشہ جوان رہتا تھا، اس کا دل حسرت و ارمان کا مزار بن گیا تھا۔ حسرت و یاس کے عالم میں جو جملہ اس نے تاریخ انسانیت کے حوالے کیا ہے وہ سن لیجیے۔ اس نے کہا میں تو مرنے کے بعد ایک گھوپ اندھیرا دیکھتا ہوں، لا متناہی اندھیرا دیکھتا ہوں، سوا اندھیرے کے مجھے کچھ نہیں نظر آتا۔ یہ ورلڈ کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے جو دنیا میں ہر کمال سے آگے نکلا ہوا ہے، جو فکر و فن کو علم کے آفتاب کی طرح روشن کیے ہوئے ہے، مگر مرنے کے بعد کیا ہے؟ کہتا ہے سوا اندھیرے کے مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ سلام ہو اے حسین کے نانا آپ پر۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے صرف اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ
چونکہ اس کا مذہب یقین پہ یقین نہیں تھا، چونکہ اس کا مذہب سلامتی پہ یقین نہیں تھا۔ جہاں دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کو مرنے کے بعد دھوپ اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، وہیں میرے مصطفیٰ ہدایت کی روشنی لے کے کھڑے ہیں۔ مرنے کے بعد تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد اندھیرا نہیں ہے، مرنے کے بعد تقویٰ کا اجالا ہے، مرنے کے بعد ایمان کا اجالا ہے، مرنے کے بعد عمل کا اجالا ہے، مرنے کے بعد شہادت کا اجالا ہے، مرنے کے بعد صداقت کا اجالا ہے، مرنے کے بعد سخاوت کا اجالا ہے، مرنے کے بعد شجاعت کا اجالا ہے، مرنے کے بعد عدالت کا اجالا ہے، مرنے کے بعد ایمان کا اجالا ہے، مرنے کے بعد خیر و احسان کا اجالا ہے، مرنے کے بعد اسلام و عرفان کا اجالا ہے، مرنے کے بعد تمہارے تقویٰ کا اجالا ہے، تمہاری بندگی کا اجالا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار کربلا کانفرنس، ایک نعرے حیدری، داعی اسلام، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت شاہ ابو میاں قبلہ، خیر البریہ، اجالوں کے پیامبر ہیں، شر البریہ، ظلمات کے نقیب ہیں، شر البریہ، جہنم کے مسافر ہیں، خیر البریہ، جنت کے مسافر ہیں۔ اس وقت ماہ محرم کی نسبت سے خیر البریہ میں دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت ہماری تقریر کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ اس جماعت کا نام ہے اہل بیت مصطفیٰ۔ مجھے بڑی خوشی ہے دوستو کہ آج حضرت ابو میاں صاحب اپنے فیضان سے مجھے نواز رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں میں اپنی خطابت پر فصاحت کی مہر لگوا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بزرگوں کے سائے میں بولنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا خیر البریہ کی صف میں آنے کے مترادف۔ کیا بات، کیا کہ سن لو، مقرروں کو آپ سنتے ہوگے، دیوانے کو بھی سن لو۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ہماری تو مجبوری ہے نا، ہم جو دیکھیں گے وہی نہ بتائیں گے، جو سنیں گے وہی نہ سنائیں گے، جو سمجھیں گے اسی کے لیے نہ منہ کھولیں گے۔ اب اگر ہم اتنے سمجھدار نہ ہوں کہ لوگ ہم کو سمجھائیں، اور لوگ سمجھانے کے بعد بھی ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو ہمارے کند ذہن کا تالا آپ کہاں سے کھولیے گا؟ حضرات گرامی، نبیوں کے سردار کے گھر میں اولادیں پیدا ہوئیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ جس زمانے میں بیٹی کے گھر میں بیٹا آیا، اس زمانے میں نبی کے گھر میں بھی ایک بیٹا تھا، اور میرے مصطفیٰ دونوں کو کھلایا کرتے تھے۔ نواسی سے محبت اتنی تھی کہ کبھی نواسا کہہ کے نہیں پکارا، بیٹی کا بیٹا اور اپنا بیٹا کہہ کے پکارا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو بات ہمیں قرآن سے ملے گی، پھر اس کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
بے شک اور نہ کسی تعویل کو ہم قبول کریں گے، کیا کہنا ہے؟ اس کو یاد رکھیے۔ اور جو بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پھر تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے پہلے مفسر قرآن کا نام ہے صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آقا اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ اگر آقا سے ڈائریکٹ تفسیر مل جاتی ہے تو پھر کسی مفسر کی بھی ہم کو ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سناؤں یا ایسے ہی سننا چاہتے ہو؟ جیسے سنو، اس میں مزہ آئے گا، اور یہ درس ہے، یہ آپ کی زندگی کے بہت کام آنے والی باتیں ہیں، اور میرے بھی کام آنے والی باتیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے قدرت نے مجھ کو یہ توفیق دی ہے کہ میں آپ تک کوئی بات پہنچا دوں، نہ آپ بیٹھتے نہ میں سناتا۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیے آپ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ حضرت چونکہ یہ دور بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، معلوم نہیں کدھر سے ایک جھونکا یزیدیت کا طوفان کی طرح پھر امت مسلمہ کے آشیانے پہ حملہ کرنے کے لیے امٹ پڑا۔ صحیح، اس لیے میں گفتگو کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں۔ ایک طوفان آیا ہے، پھر آتے رہتے ہیں، یہ بھی چلا جائے گا۔ اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں استحکام اور استقلال رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے